السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے پیغمبر ہیں اور ہم ان کی اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں، اور اطاعت ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ کرسچن اس وقت اتنا بگڑ چکے ہیں، اتنا زیادہ بگڑ چکے ہیں، میں حیران ہوں کہ میں ان الفاظ کو کیسے بولوں جو الفاظ یہ نو مسلم عیسائی تھا، نو مسلم، اور یہ ایف سی کا فائٹر ہے، اور یہ کہہ رہے کہ عیسائی کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، جو کہ ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے نہیں کرنی چاہیے۔ ہر عیسائی نہیں کرتا لیکن کرتے ہیں ہم۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، واٹس ایپ پہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لائے ہیں اس کے پیچھے کہ بھائی عیسائیوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ You know the best thing about Islam? The best thing about Islam is how simple it is, because there's wrong and right. It's a simple religion. It's wrong and right. I mean, you look at other religions and it's also subjective now. Yeah. And that's why I've said many times on different podcasts that it's the last true religion. If you don't have a strong barrier, if you don't have a yes and a no, you don't have a religion. If you tolerate everything, you stand for nothing. And if you believe in God and you say, I believe in God, but I'm not a Muslim, I'm going to say, okay, that's fine. You're a Christian. What is Christianity anymore? What does it mean? You can go to a Christian country, and America, let's take, for example, and you'll get in more trouble for insulting George Floyd than you will for insulting Jesus Christ. Yeah, for sure. You can walk down walk down the street with a t-shirt saying Jesus is gay. Girls barely go to church. If they do, who knows what they were doing the night before. None of it means anything. And then if you go and find a Christian that says this trans person has changed gender, what do you think about that? Christians are so soft, they're going to go, well, I hope he finds redeem, and I hope he finds guidance. Haram, bro. Haram. No, you didn't. It's haram. And I like that it's yes and no. And what's the point in a religion if you're too afraid to say what you believe in, or afraid to stick up for it, or afraid to defend it? Then what's the point in any of it? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں کئی یکسانیت ہے لیکن اختلاف بھی ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ترجیح دیتے مسلمان سے زیادہ، اور ہم مانتے ہیں خدا کا بیٹا ہے اور خدا بھی ہے، مانتے ٹرینٹی میں، لیکن مسلمان اسے عام پیغمبر مانتے ہیں۔ اور قرآن میں جب کہا گیا ہے کہ انہوں نے کئی چمتکار کیے، کئی معجزہ کیے، معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے، مردوں میں جان ڈالی، تو انہیں عام پیغمبر کیوں مانتے ہیں؟ سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانو۔ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ عام پیغمبر نے، حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 5 عظیم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام، عام پیغمبر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے، اور ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، ٹرانسلیٹڈ کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ چمتکار کے ذریعے، معجزہ کے ذریعے، وداؤٹ اینی میل انٹرونشن پیدا ہوئے، بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی، اور جو لوگ کو کوڑ تھا انہیں صحیح کیا اللہ کی مدد سے۔ مسلم اور عیسائی ایک ساتھ جا رہے، بھائی صاحب نے صحیح کہا۔ جب ایک ساتھ جا رہے ہیں تو اختلاف کیوں؟ سب سے اہم اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے۔ جب کہتے ہیں گاڈ، سن آف گاڈ، دے بلیو ان ٹرینٹی، خدا کو، خدا کا بیٹا کو، ہولی اسپرٹ کو، لیکن یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ یہ ایک اہم اختلاف ہے۔ چھوٹے اختلاف اور ہے، سب سے اہم اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ جب آپ بائبل پڑھیں گے، میں طالب علم ہوں ذکر مذہب کا، میں بائبل پڑھ چکا ہوں، بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں
یا آپ میری عبادت کرو. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھا سکے مجھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں بنا کوئی شک کے, بنا کوئی شبہ کے, اور کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو, میں کرسچن بننے کو تیار ہوں آج ہی. میں باقی مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اسلام اور دیگر مذاہب کے طالب علم نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو, اپنے سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے بنا شک کے, بنا شبہ کے, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے میں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد, میرے خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل, خدا سب سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دی اسپرٹ آف گاڈ, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دی فنگر آف گاڈ, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھے. اب پورے بائبل میں ورڈ کرسچینٹی بائبل میں ہے ہی نہیں. پورے بائبل کی آپ چھان کرو, ورڈ کرسچینٹی از ناٹ دیر ان دا بائبل. ایک ورڈ ہے کرسچین ان دا بک آف ایکٹس. وہ لقب دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, کرسچین لقب. آپ آگے پڑھتے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. اور اب یہ جان لو خدا ایک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس خدا نے بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. اے اسرائیلو سنو, جیزس آف نازرت, جیزس جو نصارہ کے تھے, a man approved of God, ایک انسان ہے جس کو خدا نے چنا آپ کے بیچ, amongst you by wonders and miracles, اور اس کے ذریعے چمتکار دکھائے, معجزہ دکھائے. ونڈرز اینڈ miracles which God did by him, اور خدا نے ان کے ذریعے کیے. تو یہ صاف بائبل کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, عام نہیں تھے لیکن پیغمبر تھے, لیکن خدا نہیں تھے, اور جتنے بھی چمتکار معجزہ کیے وہ خدا نے ان کے ذریعے کیے. اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ عیسائی لوگ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے فادر, ان کے پریسٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جہاں کہا گیا ہے بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے تو آپ کیوں کہنا چاہتے؟ اسی لیے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرتے ہیں. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تو میرے حساب سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے. تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے بالکل غلط ہے. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ ہو چکی ہے, کیا کرسچن لوگ ختنہ کرتے؟ مسلمان ختنہ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز بائبل کی فالو کرنا چاہیے. لکھا ہے بائبل میں ان دا بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 to 8 کہ آپ سور کا گوشت مت کھاؤ, خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر 65 ورس نمبر 2 to 5. ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, آپ لوگ کھاتے.
हिजाब करना है, लिखा है बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6। हम हिजाब करते, आप नहीं करते। तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज़्यादा ईसाई है। अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं हैं। लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज़्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक सवाल की गुंजाइश है। मैं सिख भाई से कहना चाहता हूँ कि आप अपना सवाल मुख्तसर तौर पर और शॉर्ट में करें। मैं कहूँगा, मेरा ये सवाल ये है कि हमारे सिख धर्म और हिंदू धर्म में जानवर का गोश्त खाना सख्त मना है। गुरु नानक साहब ने एकदम सख्त मनाही दी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कुरान में भी इस तरह कहा गया है कि आप जानवर का गोश्त खा सकते हैं? भाई साहब, वक्त ख़त्म होने की वजह से हमें लिहाज रखना चाहिए जो ये रूल है देश का। कुरान मजीद में कई आयतें, सूरह नहल सूरह नंबर 16 में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, जहाँ लिखा गया है कि वो जानवर जो हलाल है, जो चौपाइये है, मिसाल के तौर पे भेड़, बकरी, गाय, इसका गोश्त खा सकते हैं। जो ममानियत है वो सूअर का गोश्त। उसके अलावा जो भी हर्बिवरस एनिमल है। और मैं कल ही अपने एक दोस्त से, इस्लाम दोस्त से मैं सुना कि जाकिर साहब यहाँ पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उससे खुश हो जाऊँ कि सचमुच वो वचन क्या है। मैं साहब यहाँ तकरीर में आने के खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफ़ी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। अपने सवाल पूछिए, अपना सवाल क्या है? वचनों में ही सवाल है, वचनों में ही जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर आप पढ़ के सुनाएं और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक? हाँ, 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक, यस, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life.
Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. یہ جو ورسز میں نے پڑھی, میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں, کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے, جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا, میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا. بیٹے بہت ہے, آدم علیہ السلام بیٹا ہے, بائبل میں لکھا ہے, افریم, اسرائیل, آئزیک, بہت بیٹے, لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God, جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے, میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں, لیکن ببلیکل طریقے سے, ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے, تو اس سے صاف ظاہر. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. لیکن جو بیٹا کہا پہلے اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ ان نے مردوں میں جان ڈالی, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہوں تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے, آپ بری بائبل پڑھے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکس. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے, یہی جان میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے کانٹیکس پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر آگے کی بات کر رہا ہوں میں, اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو فلپ, آپ فلپ کو جانتے ہیں نا, فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کریں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 اور 14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائیں گا اور میری تعریف کریں گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے
تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically, I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? میں نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے. ہاؤ کین یو ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ. جی ڈاکٹر صاحب کا یہ سوال اور جواب آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شروع میں کالے چشمے والے بھائی UFC والے فائٹر نے بات کی تھی کہ عیسائی یہ گستاخیاں کرتے. کچھ باتیں جو بائبل کے اندر ایسی لکھی ہوئی ہیں، میں خود سوچتا رہتا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کئی بیانات میں کہا کہ بھائی عیسائی کی بائبل جو ہے نا وہ پورنوگرافی ہے، یعنی کہ وہاں پر بہت ننگی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ لکھنے والے انبیاء تو ہے نہیں، انبیاء کے بارے میں یہ گستاخیاں کی جاتی ہیں. ان میں سے کچھ باتیں جو یہاں سانگ آف سولیمن میں لکھی ہوئی ہے. سانگ آف سولیمن میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ایسے ہے جیسے کوئی عاشق کسی معشوق سے باتیں کرتا ہے. میں ان کو دہرا نہیں سکتا ہوں. اسلامی نقطہ نظر سے انبیاء کو گناہوں اور اخلاقی لغزشوں سے پاک سمجھا جاتا ہے. ہم مسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پاکیزہ سمجھتے ہیں اور عیسائیوں کو بھی یہی سمجھنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طرح کی غیر اخلاقی محبت کے جذبات سے جوڑنا ان کی شان میں گستاخی ہے. قرآن پاک میں آج سانگ آف سلیمان ابھی مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم بادشاہ اور نبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جن کی توجہ اللہ کی عبادت اور عدل اور انصاف پر مرکوز ہے. ٹوٹلی بیت المقدس جو اس وقت مسجد اقصیٰ ہے اور جو ان کا ون ٹیمپل اسرائیلیوں کا ہے، فرسٹ ٹیمپل جو ان کا ہے، اور سیکنڈ ٹیمپل تو خیر وہ نہیں، فرسٹ ٹیمپل جس کی نشانیاں آج بھی ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. یہ ہماری ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر وہ بعد میں جو آئے بخت نصر وغیرہ، رومانوی وغیرہ جو آئے، کرسچن آئے، انہوں نے ان سب کو توڑ دیا. اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے ٹیمپلز بھی انہوں نے توڑ دیے تھے. اب جو سیکنڈ ٹیمپل پھر ان یہودیوں نے بنایا تھا اسلام سے پہلے، پھر وہ بھی ختم ہو گیا. اب تھرڈ ٹیمپل کے بارے میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے. تو اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت لوط کی بیٹیوں نے اپنے والد کو شراب پلا کر ان سے غلط تعلق قائم کیا. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن پاک حضرت علیہ السلام کو پاک باز نبی کے طور پر پیش کرتا ہے جو اپنی قوم کی بے حیائی کی خلاف تبلیغ کرتے تھے. ان پر آپ گھٹیا الزام ان کی عصمت اور نبوت کی توہین ہے. یہ میں حوالہ پیش کرتا ہوں یہاں پر. کتاب کا جو حوالہ ہے وہ ہے جینیس، اور جینیس جلد نمبر 19 اور چیپٹر نمبر 30 اور ورس نمبر 38، یا یہ چیپٹر 19 ہے اور جو ورس ہے 32 38 ہے. کچھ یہاں پر الگ طریقے سے لکھا ہوا ہے. اچھا آگے آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور بت سبع کا واقعہ. سموئیل میں جو لکھا ہوا ہے جلد نمبر 11 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 4 and 2 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت بت سبع کو نہاتے ہوئے دیکھا اور اسے اپنے حمال میں بلوا کر اس سے غلط تعلق نعوذ باللہ قائم کیا. قرآن پاک میں داؤد علیہ السلام کو ایک عظیم نبی اور اللہ کے خلیفہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ان پر ایسا الزام عائد کرنا ان کے کردار اور نبوت کی توہین ہے. اسلام میں انبیاء کو اللہ کی جانب سے گناہوں سے پاک اور بلند اخلاق کے حامل سمجھا جاتا ہے. اس طرح کی کہانیاں دراصل انسانی خیالات کی عکاسی ہیں، نہ کہ الہامی وحی کا حصہ ہیں. یہ لوگوں نے بعد میں جوڑا ہے. اچھا اسلام انبیاء کی کتنی عزت کا حکم دیتا ہے؟ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں،
معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں اور اخلاقی کمزوریوں سے بھی پاک ہیں، اس لیے بائبل میں انبیاء کے ساتھ منسوب ان کہانیوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں غلط ہی کہا گیا ہے۔ قرآن کی فوقیت، مسلمان قرآن کو الہامی کلام سمجھتے ہیں جو تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن انبیاء کو اعلیٰ اور کردار کے حامل اور انسانیت کے لیے مشعل راہ کے طور پر پیش کرتا ہے، اس لیے ایسی کہانیاں قرآن پاک کی تعلیمات میں ہے ہی نہیں۔ تاریخی تحریف، اسلامی نقطہ نظر سے بائبل وقت کے ساتھ ساتھ تحریف کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں انبیاء سے منسوب ایسی غلط کہانیاں شامل کی گئیں جو اللہ کے منتخب بندوں کی شان میں خلاف ہیں۔ آگے قرآن پاک کیوں صحیح ہے اور اس میں کیوں غیر اخلاقی باتیں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی عیسائیوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا مہربانی فرما کے اس طرح کی باتوں کو نہ کہیں، اور انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہنے سے آپ کا اپنا ہی نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان، ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے ہیں کون سا ڈاکٹر ہے، آپ کس کے پاس بھی نہیں جائیں گے ایرے گہرے کے وہاں، آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، MD ہے، ہارٹ کی بیمار ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ کے جائیں گے، تحقیق کرتے، پھر جب مکمل تحقیق کرتے پھر آپ اس کی بات مانتے، پھر آپ ہر بار دیکھتے ہیں کیا دوا دے رہے، وہ جو دوا دیتا ہے آپ آنکھ بند کر کے کھاتے، اسے بلائنڈ فیتھ نہیں کہتے۔ آپ نے تحقیق کیا ہے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے، اس کی ڈگری کیا ہے، MBBS ہے، MD ہے، کائمے اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تحقیق کرنے کے بعد پھر جو وہ دوا دیتے آپ کھا لیتے۔ That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. اگر دوسرا ڈاکٹر بولتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو آپ کو دوا دیا ہے آپ سمجھتے وہ MD ہے، لیکن یہ دوا لیٹسٹ ریسرچ میں لکھا گیا ہے کہ وہ زہریلی ہے، پھر آپ نہیں کھائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ تحقیق کر کے کچھ فالو کر رہے، بائبل کو کچھ فالو کر رہے، ویدا کو کچھ کر رہے، قرآن کو۔ ابھی میں آ کے کہتا ہوں کہ دیکھو صاف کہہ رہا ہوں، یہ سملیرٹیز ہے، یہ ڈفرینسز ہے، ڈفرینسز پہ بحث نہیں کرتا ہوں میں، سملیرٹیز کی بات کہتا ہوں۔ ابھی آپ تحقیق کرو کون سی کتاب صحیح ہے، پھر پتہ لگتا ہے بنا جھگڑے کے، تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، آؤ اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے۔ پھر پتہ لگتا ہے کہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سب سے مہان ہیں، سب کتابیں اشارہ کر رہے قرآن کی طرف اور آخری پیغمبر کی طرف۔ اگر سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ مسٹر ایکس از نمبر 1 تو پرابلم ہی نہیں نا، پھر اب بھائی کے پاس جائیں گے ہی نہیں، سارے کتابیں اشارے کر رہے قرآن کی طرف، ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویئر از دا ڈفرنس؟ ٹرو فیتھ ہیز ٹو بی ان دا قرآن۔ چیپٹر نمبر 2 میں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اس میں جو لکھا ہوا ہے بلائنڈ فیتھ، اس میں لکھا ہے کہ ایمان بالغیب، ایمان جو چیز آپ نہیں دیکھی اس میں ایمان لانا، یہ بھی لاجیکل ہے۔ جب قرآن کی ہم تحقیق کرتے ہیں، آج کی تاریخ میں سائنس از نمبر 1، سائنس، سب لوگ سائنس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جب سائنس کے ذریعے قرآن کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 80% جو قرآن کہہ رہا ہے 100%، 100% صحیح ہے، باقی 20% ایمبیگوس، ان نون، ہمیں پتہ نہیں صحیح کہ غلط، یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے، ایمبیگوس۔ لیکن میری لاجک کہتی ہے کہ اگر 80% 100% ہے اور باقی 20% میں سے 1% بھی 0.1% بھی غلط نہیں ہے تو میری لاجک کہتی ہے انشاءاللہ یہ 20% بھی صحیح رہیں گی۔ قرآن میں بگ بینگ کا ذکر ہے، جغرافی کا، ایمبریولوجی کا، بایولوجی کا، تقریر کر سکتے، لیکن سائنس یہ نہیں جانتی کہ جنت یا جہنم ہے کیا نہیں، سائنس سول کے بارے میں نہیں جانتی، آخرت کے بارے میں نہیں جانتی،
سائنس یہ بھی نہیں ثابت کر سکتی کہ جنت ہے کہ نہیں, ایمبیگوس, دوزخ ہے کہ نہیں. لیکن میری بدھی کہتی ہے جب 80% 100% کریکٹ, لوگ بولیں گے اتنا بڑا ڈاکٹر جن میں مانتا ہے, سول میں مانتا ہے, سول کدھر ہے, جہنم میں مانتا ہے. تو میں کہتا ہوں when 80% is 100% کریکٹ, 80% 100% صحیح ہے, باقی ایمبیگوس unknown, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. میری بدھی کہتی ہے دس از بلائنڈ لاجیکل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ 20% بھی صحیح ہوگا. So you should have true faith, not blindly. But when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith. ڈاکٹر صاحب سے میں دو چھوٹے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک آپ کا میں نے شام کو 6 بجے سے لیکچر سنا, بہت ہی اچھا ایک لیکچر لگا مجھے, اور آپ کا کافی پربھاؤ ہوا اس سے. جو اسلام اور عیسائیت میں جو آپ نے سمانتا بتائی ہے وہ اس سے میں کافی پربھاوت ہوا ہوں. یہ آپ نے جو بتایا جب عیسیٰ مسیح گیتسیمانی گارڈن میں جب لے ڈاؤن ہو گئے, منہ کے بل سو کے انہوں نے پریئر کی, تو انہوں نے ایک شبد بولا, ایلوئی ایلوئی لما سبقتنی, ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں طاق دیا. پتا پرمیشور یہوہ سے انہوں نے پرارتھنا کی. اس سمے ایسا ہوا, آگے لکھا ہوا ہے کہ انہیں خون کا پسینہ آیا. ایز پر میڈیکل ایسا بولتے ہیں جس کا ہارٹ برسٹ ہو جاتا ہے تو آدمی ایک تو زندہ نہیں رہ پاتا ہے. اس کیس میں ان کو خون کا پسینہ آیا, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت اس طرح سے ہو جائے ہارٹ برسٹ ہونے سے, کیونکہ وہ بہت آتما میں ویکول ہو کے انہوں نے پریئر کی تھی. تو اس سمے انہوں نے پرمیشور سے کہا کہ جونے کرم میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے سولی پہ چڑھنا ہے, سماج کے لیے میرے کو بلیدان کرنا ہے, میں بلیدان کا کوکرا ہوں, اور پھر مجھے کروسیفائی کریں گے, ادھر میں اپنا پرانارپن کروں گا, یہ میرا پران جانے کا وقت نہیں ہے. یہ انہوں نے وہ ٹائم کو کہا تھا, ایسا وہ پریئر ہے اس میں. تو انہوں نے پرمیشور نے ان کو چھوڑا نہیں تھا وہ ٹائم. بھائی صاحب اب دونوں واقعے میں مکس اپ ہو رہے ہیں. جو میں نے جو واقعہ بیان کیا تھا میرے تقریر کے اندر, جب عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیتسیمانی میں جاتے ہیں, اس کا ذکر ہے گاسپل آف میتھیو میں. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 39 میں وہاں جا کے وہ دعا کرتے ہیں, اور لکھا ہوا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم فیل آن ہز فیس, وہ چہرے کے بل گرے اور خدا کی پرارتھنا کی. آپ جو ذکر کر رہے اللہ اللہ لما سبقتنی, اس ٹائم وہ نہیں کہتے, وہ اللہ اللہ لما سبقتنی کہتے ہیں جب وہ سولی پہ چڑھائے جاتے ہیں. اور اس کا ذکر ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34. اس میں ذکر ہے جب وہ سولی پہ چڑھتے ہیں, جس کا ذکر گاسپل آف میتھیو میں بھی ہے چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 46 میں. وہ جب سولی پہ چڑھائے جاتے اس ٹائم کہتے اللہ اللہ لما سبقتنی, او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me. تو اب دونوں واقعے میں مکس اپ ہو چکے. جب وہ سولی پہ چڑھائے جاتے تو اس ٹائم وہ ایشور کو بلاتے نام اللہ سے, اللہ اللہ لما سبقتنی. اس کا ذکر میں تقریر میں کیا تھا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ابھی تک ہم مائک پر کیے گئے سوالات کے جوابات ڈاکٹر صاحب سے سن رہے تھے. اب ہم پیپر سلپ سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. پہلا سوال ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیری ڈیکوسٹا کا ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کلمت اللہ اور روح اللہ ہے, یہ سب تو صاف صاف بتلاتا ہے کہ وہ خدا ہے. ہمارے عیسائی بھائی مسٹر ہیری نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے, تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. جس آیت کا یہ ذکر کر رہے تھے وہ تھی قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 45 آیت نمبر 45, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. Behold, the angel said, O Mary, Allah giveth glad tidings to thee of a word from him. His name
shall be Jesus, the son of Mary. फरिश्ते कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम से, क्या हम तुमको बशारत देते हैं अल्लाह की तरफ से एक कलाम, अ वर्ड फ्रॉम अल्लाह, और उसका नाम होगा ईसा इब्न मरियम। कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया गया है कलिमतुल्लाह, जिसके मानिए अ वर्ड फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कलाम। हर पैगंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम ही लोगों तक पहुंचाता था, लेकिन कुरान मजीद में जब भी आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ पैगंबरों को मुख्तलिफ लक़ब दिया गया है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान में लक़ब दिया गया है खलीलुल्लाह, जिसके मानिए फ्रेंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। उसके मानी ये नहीं कि बाकी पैगंबर अल्लाह के दोस्त नहीं थे, बाकी पैगंबर अल्लाह के दुश्मन थे, ये इसकी मानी नहीं। अगर लक़ब दिया जाता है कोई पैगंबर को, उसका मतलब नहीं बाकी पैगंबर भी वो लक़ब के मुताबिक नहीं है, कि बाकी पैगंबर वो चीज़ नहीं है। और एक मिसाल मैं पेश करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है कलिमतुल्लाह, जिसके मानिए अल्लाह से उन्होंने बात की। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पैगंबरों ने अल्लाह से बात नहीं की, बाकी पैगंबरों ने भी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो लक़ब दिया जब जाता है उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सिर्फ उस पैगंबर के लिए है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलिमतुल्लाह, मतलब अ वर्ड फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कलाम, वो बेशक थे क्योंकि पैगंबर थे, लेकिन बाकी पैगंबर भी अल्लाह की तरफ से कलाम थे। जो दूसरी बात भाई ने पूछी, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है रू अल्लाह, उन्हें हवाला नहीं दिया, वो जिक्र कर रहे थे कुरान मजीद की आयत सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, जहाँ कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम को रू अल्लाह, जिसके मानिए स्पिरिट फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से रूह। लेकिन हम जब कुरान मजीद में पढ़ते हैं और कई जगह पे जिक्र आता है, मिसाल के तौर पे सूरह सजदा में सूरा नंबर 32 आयत नंबर 9 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रूह इंसानों में फूकी। इसका जिक्र सूरह हिजर में भी है सूरा नंबर 15 आयत नंबर 29 में, कि अल्लाह ने इंसानों में रूह फूकी। इसके माने ये नहीं कि सब इंसान खुदा बन गए, इट डजंट मीन अ पैंथीस्टिक फॉर्म। इसके माने ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना इल्म इंसानों में डाला। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अल्लाह का इल्म ईसा अलैहिस्सलाम में डाला। इसका ये मतलब नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा बन गए। इसीलिए कुरान को जब पढ़ने के लिए सारे कुरान को साथ में पढ़ेंगे और मुताला करेंगे तो आपको सही मानी पता लगता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह थे, रूह अल्लाह भी थे, इसका मतलब वो पैगंबर थे, खुदा नहीं थे। होप तो नाज़रीन गिरामी, ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भरपूर 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 तकरीर। लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जगहों पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई। हम मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतना प्यार क्यों करते हैं? कुरान पाक में है कि नहीं, सही बुखारी में, कुरान पाक नहीं माज़रत के साथ, सही बुखारी में है हदीस नंबर 3431, सही मुस्लिम में है 2366 हदीस नंबर, और उर्दू में इसका तर्जुमा मैं सुना देता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई बच्चा पैदा हो तो शैतान उसे ना छूता हो सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। दूसरी जगह सही बुखारी में हदीस नंबर 22 फिर 22, इसको टेट्रा ट्रू भी कहते हैं। सही मुस्लिम में 155, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो वक्त करीब है कि जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान आदिल हाकिम, इंसाफ करने वाला एक जो है वो हुक्मरान बनकर उतरेंगे। नंबर 3 कुरान पाक में ये बात भी आ गया, वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन, कि हमने मरियम को और उसके बेटे को निशानी बना के भेजा। सूरह मोमिनून आयत नंबर 50। अच्छा, हम आते हैं आगे
حدیث نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 3448 میں اردو میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، سور کا گوشت یعنی خنزیر کا گوشت، پگ کا جو گوشت ہے اس پگ کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ کو یعنی ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ اور ٹیکس کو کیوں ختم کریں گے؟ کیونکہ اس وقت ٹیکس امت پہ بہت بے بہا ہے اور واپس ریٹرن ہو نہیں رہا۔ نمبر 5 صحیح مسلم 155 میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو ہم ایسی باتیں مسلمان کیوں نہ ڈالیں ویڈیوز کے اندر کہ بھئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ کیوں ان باتوں کو اگنور کر رہے ہیں؟ نمبر 6 اچھا جی اردو قرآن میں سورہ مائدہ میں 117 آیت ہے کہ وَقَانَ نبی اللہ عیسیٰ یدعو اللہ وَیَقُولُ اللہم اغفر لی وَلِمَن تابعانی، نہیں، یہ یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہے۔ یہ جو حوالہ میں نے دیا یہ حدیث کا حوالہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور کہتے تھے کہ اللہ مجھے اور میری پیروی کرنے والوں کو بخش دے۔ آگے جو ہے وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3253 میں اور صحیح مسلم میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور رسول اور اس کی طرف سے روح ہیں، اور روح کا ترجمہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بیان فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ مسند احمد میں حدیث نمبر 9340 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں عادل حاکم کے طور پر آئیں گے، انصاف کرنے والا حکمران آئیں گے۔ آگے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 239 نبی علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایک رسول بھیجا اور تمہیں عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری دی، بس۔ تو وہ بھی رسول تھے، وہ بھی رسول تھے، اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، بیٹے نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے، وہ خدا نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ آگے جو ہے وہ جی اردو میں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک ہم ویڈیو کو ختم ہی کر لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہی نہیں کر سکتے، اور یورپ میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھوپی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کافر اور جہنم کے نچلے درجے میں عیسائی چلے جاتے ہیں۔ آئیے آگے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔